علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانوں کو بیان کرتے ہوئے 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 9 ہجری کا سال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں مختلف وفود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا، اور بہت سارے اس میں عنوان بھی ہیں، اس میں ٹاپک بھی ہیں، اس میں مختلف 5-6 کے قریب آپ نے مختلف قوموں پہ چھوٹے دستے بھیج کر سریات جس کو کہتے ہیں، جس جنگ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، سپہ سالاری کریں، وہ غزوہ ہے، اور جس میں کسی اور کو آپ اگر سربراہ بنا کر بھیجتے ہیں تو وہ سریہ ہے۔ تو اس میں جو 99 یا 90 جنگیں ہیں، اس میں کل 27 غزوات ہیں، باقی سارے سریات ہیں۔ ان 27 غزوات میں 9 میں جنگ ہوئی ہے، اور جنگ احد 3 ہجری کی جنگ میں مسلمان گھیرے میں آ گئے تھے منافقوں کی سازشوں کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا۔ 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ تو یہ ولاگ جس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس میں 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں غسانیوں اور رومیوں کی طرف سے، عیسائی مذہب والوں کی طرف سے مدینے پہ حملے کی کچھ خبریں ملی تھیں۔ قبطی قبائل جو زیتون کا تیل بیچنے آتے تھے مدینے، انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ 1 لاکھ کے قریب غسانی لشکر قیصر روم کی امداد سے اور ان کو تنخواہیں دینے کے بعد وہ تیاری میں ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذرائع سے معلوم بھی کر لی، تو آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جنگ بہت دور تک جانا ہے، اور فاصلہ زیادہ ہے، سخت گرمی ہے، اوپر سے قحط پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی قلت ہے، تو تمام لوگ اپنے اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے آگے آؤ، اور جتنا سامان لے کے آ سکتے ہو لے کے آؤ۔ تو گویا یہ ایک بڑے کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اپیل تھی، اور یہ امداد کے لیے بلاوا دینا یہ سنت بن گیا۔ اور اس میں مختلف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق مجھ سے سبقت لے جاتا ہے، آج تو میں نے اپنا گھر کا تمام مال متاع جو 40,000 درہم بن رہا ہے، آدھا گھر رکھا ہے اور آدھا لے کے آ رہا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہنچے تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اپنا سارا گھر کا سامان سوئی تک بھی لے آیا ہوں، اور وہاں جھاڑو دینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا کہ صدیق کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ جرأت چاہیے، وہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور مختلف اصحاب نے یہاں پہ اپنے سامان مہیا کیے، جس میں خاص طور پہ حضرت عثمان غنی کا نام سر فہرست ہے، اور اس میں انہوں نے 300 اونٹ لائنیں لگی ہوئی، سامان اوپر بندھا ہوا، ایک کے پیچھے ایک اونٹ کی مہار بندھی ہوئی تھی، اور وہ آپ کے خدمت میں لا کے کھڑے کر دیے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ 1000 سونے کا سکہ دینار ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش کر گیا کہ آپ نے اس تھیلی میں سے، اس بٹیرے کی تھیلی میں سے آپ نے سکے سونے کے ہاتھوں پہ اچھالے، اور پھر اس تھیلی میں گرائے، اور پھر فرمایا عثمان اب جو بھی تو عمل کرے گا، یہ عمل تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو کار خیر تم نے اللہ کی راہ میں کیا ہے۔ اور پھر وہ بھی بندے تھے کہ جو سارا دن میں کھجور کی فصل پکی تھی، اور جو انہوں نے دہاڑی لی تھی، وہ دہاڑی کھجوروں کی وہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اس مزدوری میں اتنی برکت ہے تمہارے اندازے نہیں ہیں، ان کی کھجور کو کھجور کے ڈھیر کے اوپر کھنڈا کر پھیلا کے پھینک دو۔
تاکہ ساری میں برکت آ جائے۔ ہمارے اس چینل کا نام صفی الوانی ہے۔ یہ غزوہ تبوک کا پہلا ولاگ ہے، کچھ اور بھی ہوں گے، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔